السلام علیکم، میں ہوں ماہی گل اور آپ موجود ہیں ہمارے چینل تاریخ سرچر پر۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ایسے شعراء کے بارے میں بتانے والی ہوں جنہوں نے بہت کم عمر میں ہی بہت اچھی شاعری لکھی اور پھر بہت کم عمر میں ہی خودکشی کر کے اس جہان فانی کو رخصت کہہ گئے۔ ایسی کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو اس سنگین قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، آخر خودکشی کیوں کی۔ اردو ادب کے منظر نامے پر ایسے کئی شاعروں اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے زندگی کے بکھیڑے سے موت کے دامن میں پناہ لینے کو ترجیح دی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تمام ادیب اور شاعر اس وقت اپنی شہرت کے عروج پر تھے اور ان سب کی عمر 25 سے 50 سال کے درمیان تھی۔ ان میں ایک ایسے ادیب بھی ہیں جن کی خودکشی کے بارے میں تو کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ خودکشی کا رجحان رکھتے تھے اور ایک دن ایسے غائب ہوئے کہ پھر ان کا کچھ اتا پتہ نہ ملا۔ ان میں شمس آغا اور شبیر شاہد کے نام سر فہرست ہیں۔ اردو ادب میں اس موضوع پر ڈاکٹر صفی آباد نے PhD کا مقالہ بھی لکھا جو بعد ازاں راگ رات، خواہش مرگ اور تنہا پھول کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اردو ادب میں جس شاعر کی خودکشی کے واقعے نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ شکیب جلالی تھے۔ شکیب جلالی کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ وہ 1 اگست 1934 کو انڈیا کے قصبے بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صفی آباد نے اپنے PhD کے مقالے میں لکھا ہے کہ جب شکیب کی عمر تقریباً 9-10 برس تھی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والد سید صغیر حسین نے ان کی والدہ کو ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا۔ اس حادثے میں شکیب کی والدہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ بریلی ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا۔ شکیب کے والد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ وہاں سے کسی معاملے میں معطل ہوئے تو انہوں نے وظائف شروع کر دیے اور چلے کاٹے جس سے ان کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ وہ کچھ عرصہ پاگل خانے میں بھی داخل رہے لیکن صورتحال میں خاطر خواہ تبدیلی نہ آئی۔ وہ کچھ روحانی تجربے کرتے تھے اور پیری مریدی کے قائل تھے۔ کچھ لوگ انہیں پاگل یا دیوانہ کہتے تھے اور کچھ انہیں پہنچا ہوا بزرگ گردانتے تھے۔ ان کی ذہنی حالت کو کچھ بھی کہا جائے، یہ بات طے ہے کہ وہ ایک نارمل انسان نہیں تھے اور ان کی اس کیفیت نے ایک روز ان کی بیوی کی جان لے لی۔ زیبا نورین نے اپنے کتاب جسم و جاں سے آگے میں لکھا ہے کہ شکیب کی والدہ نے لبے مرگ سسکتے ہوئے پولیس کو بیان لکھوایا کہ یہ حادثہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے پیش آیا، نیز یہ کہ شوہر کا ذہنی توازن بھی درست نہیں۔ بے پناہ عبادت اور ریاضت سے وہ آپے میں نہیں رہتے، لیکن ان کا بیان بھی صغیر سید حسین کو گرفتاری سے نہ بچا سکا۔ والدہ کی وفات کے وقت شکیب چائے حادثہ پر موجود تھے۔ یہ واقعہ ان کے ذہن سے کبھی محو نہ ہوا اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والی نفسیاتی بیماری اور ذہنی عدم توازن کی صورت میں زندگی بھر شکیب کے ساتھ رہا۔ شکیب کی شاعری میں جگہ جگہ اس کیفیت کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، فضیلے جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی۔ سن 1950 میں شکیب جلالی اپنی 4 بہنوں کے ساتھ پاکستان آ گئے جہاں ملازمتوں کے سلسلے میں وہ مختلف شہروں میں مقیم رہے۔ ادھر شکیب کے والد اگلے 15 برس تک ایک پاگل خانے میں زیر علاج رہے۔ وہ 1965 میں شفا یاب ہوئے۔ شکیب کو ان کی رہائی کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان سے ملنے کے لیے انڈیا جانا چاہا، مگر جنگ کا زمانہ تھا، شکیب انڈیا نہ جا سکے اور فروری 1966 میں ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شکیب پر ان کی وفات کا گہرا اثر ہوا اور وہ موت کی کشش انہیں اپنی طرف کھینچنے لگی اور یہ کشش ان کے اشعار میں نظر آنے لگی۔
جب کبھی موت کا خیال آیا، زیست میں کوئی دلکشی نہ رہی۔ یہ 12 نومبر 1966 کا دن تھا۔ شام 3:30 بجے وہ گھر سے نکل گئے۔ 5:30 بجے اطلاع گئی کہ انہوں نے خود کو ٹرین کے آگے گرا کر خودکشی کر لی ہے۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے جہاں ان کی وفات ہو گئی۔ شکیب جلالی ایک منفرد اسلوب کے شاعر تھے۔ انہوں نے بلا شبہ غزل کو ایک نیا لہجہ دیا۔ ان کا شعری کا مجموعہ روشنی اے روشنی ان کے ناگہانی وفات کے 6 برس بعد 1972 میں لاہور سے شائع ہوا۔ اس مجموعہ کلام کے شمار اردو کے چند اہم ترین شعری مجموعوں میں ہوتا ہے۔ سن 2004 میں لاہور ہی سے ان کے کلام کی کلیات بھی شائع ہوئیں۔ جلال نے صرف 32 برس کی عمر پائی، مگر انہوں نے اتنی کم مہلت میں شاعری کی، وہ انہیں اردو غزل میں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ مصطفیٰ زیدی کی وفات کا دکھ ادبی حلقوں ہی میں نہیں، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں محسوس کیا گیا۔ شکیب جلالی کے بعد خودکشی کے تعلق سے مشہور ہونے والے دوسرے شاعر مصطفیٰ زیدی تھے۔ کچھ لوگ اسے قتل کا واقعہ گردانتے ہیں، لیکن جب یہ مقدمہ عدالت میں چلا تو عدالت نے اسے خودکشی قرار دیا۔ مصطفیٰ زیدی 12 اکتوبر 1930 کو اعلی آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا۔ وہ نہایت کم عمری سے شاعری کرنے لگے تھے۔ 1947 میں صرف 17 برس کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ زنجیریں شائع ہوا، جس کا دبیچہ فراق گورکھپوری نے تحریر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مصطفیٰ زیدی پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے تدریس کے شعبے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ پھر انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا اور متعدد انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ دسمبر 1970 میں حکومت نے جن 303 سرکاری افسران کو بدعنوانی کے الزام میں ملازمت سے معطل کیا، ان میں مصطفیٰ زیدی کا نام بھی شامل تھا۔ بعد میں معلوم ہونے والی تفصیلات کے مطابق مرحوم نے معطلی سے کچھ دن قبل اپنے محکمے کے ایک بااثر افسر کا تبادلہ روکنے اور اسے رکوانے کے لیے رشوت قبول کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا تھا، بلکہ اس افسر کے خلاف رشوت پیش کرنے کے الزام میں صوبے کے چیف سیکرٹری کو تحریری شکایات بھی پیش کی تھی، مگر وہ افسر اتنا بااثر تھا کہ اس کا نہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ البتہ مصطفیٰ زیدی کو پہلے معطلی اور پھر ملازمت سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ زیدی کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ وہ اردو کے ایک اہم شاعر تھے اور ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ ان کی شاعری پسند کرنے والوں میں جوش ملی آبادی، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض جیسے نامور شاعر شامل تھے۔ مصطفیٰ زیدی کی وفات کا دکھ ادبی حلقوں ہی میں نہیں، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں محسوس کیا گیا۔ ان کی اہلیہ اور بچے ان دنوں جرمنی میں مقیم تھے، لیکن مصطفیٰ زیدی ملک چھوڑنے پر پابندی عائد ہونے کے باعث ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ وہ ایک حسن پرست شخص تھے۔ شہناز گل سے، جو خود بھی شادی شدہ خاتون تھی، ان کے تعلقات بہت پرانے تھے، مگر مرحوم کی ملازمت سے برطرفی کے بعد شہناز گل بھی ان سے کھچی رہنے لگی تھی۔ مصطفیٰ زیدی پر ملازمت سے برطرفی، بیوی بچوں سے دوری اور شہناز گل کی بے وفائی سبھی کا بڑا گہرا اثر تھا۔ 12 اکتوبر 1970 کو مرحوم نے شہناز گل کو اپنے فلیٹ پر بلایا اور پھر اگلے روز معلوم ہوا کہ وہ زہریلی کافی پینے سے ہلاک ہو گئے۔ فلیٹ کے ایک اور کمرے میں شہناز گل بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ مرحوم کے اعضاء کے مطابق مبینہ طور پر یہ زہریلی کافی انہیں شہناز گل نے پلائی تھی، جبکہ شہناز گل کا دعویٰ تھا کہ وہ یہ کافی خود مرحوم نے تیار کی تھی۔ شہناز گل پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کنور عزیز احمد کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ ایک طویل کارروائی کے بعد 26 مئی 1972 کو عدالت نے شہناز گل کو قتل کے الزام سے بری کر دیا۔ بعد میں ایک اپیل پر مقدمے کی تحقیق دوبارہ ہوئی،
مگر دوسری مرتبہ بھی شہناز گل کو بری قرار دے دیا گیا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کی تھی۔